ماں کاش تم نے مجھے انکل کی گود میں بیٹھنے نہ دیا ہوتا۔ وہ بالکل باربی ڈول جیسی خوبصورت معصوم پری تھی، گول مٹول صحت مند سنہری بال، بالکل انگریز لگتی۔ جو دیکھتا اسے گود میں لے کر پیار کرتا، چاچا ماموں رشتہ دار انکل ہر کوئی۔ ماں باپ یہ دیکھ کر خوشی سے نہال ہو جاتے۔ بچی اسی طرح سب کی گود میں کھیلتے 8 سال کی ہو گئی۔ لوئر مڈل کلاس کی بچی جو اپر کلاس کی لگتی تھی، ابھی بھی جو گھر آتا سب سے پہلے اسے ہی گود میں بٹھاتا اور چٹا چٹ گال پر بوسے بھی دیتا۔ بچی بھی گود کی عادی ہو چکی تھی، اسے یہ بھی معلوم نہ ہوا کہ اب اس کے کچھ انکلز گود میں بٹھاتے ہی نیچے کی طرف دبانے لگتے تھے۔ وہ تو خیر معصوم بچی تھی، لیکن اس سے بھی زیادہ اس کی ماں اور باپ زیادہ معصوم تھے، یا پھر رشتوں پر کچھ زیادہ ہی بھروسہ تھا۔ بچی اسی طرح بڑی ہوتے ہوتے 14 سال کی ہو گئی۔ جسم پر گوشت مزید چڑھنے لگا۔ اب ماں کو احساس ہوا کہ میری بچی اب جوان ہو رہی ہے۔ ماں نے منع کیا کہ اب بیٹی گود میں نہیں بیٹھا کرو، لیکن وہ تو عادی ہو چکی تھی، تو اب جب ماں نہیں ہوتی تو جھٹ سے گود میں بیٹھ جاتی۔ شکاری انکل بھی خوش کہ بچی گود کی عادی ہو چکی، تو اب باقاعدہ گود میں اسے جھولا بھی جھلانے لگے، اور یوں چھپے پردے کچھ عیاں ہونے لگے۔ کچی کلی وقت سے پہلے پکنے لگی۔ ماں باپ جن کی شروع سے آنکھیں بند تھیں اب کھلیں تو سورج غروب ہو چکا تھا، سامنے اندھیرا۔ سارے انکلز بھی سمجھ چکے تھے مزہ ادھورا تو تھا لیکن سالوں تک لیا، تو انہوں نے بھی آنا چھوڑ دیا۔ بچی بے چین چڑچڑی ہونے لگی کہ اب وہ کس کے ساتھ کھیلے۔ ماں یہ دیکھ کر تڑپتی اور اپنے آپ کو ذمہ دار ٹھہراتی 2 سال بعد اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ کاش میں بچی کو گود میں نہ بیٹھنے دیا ہوتا۔ ماں کے جانے کے بعد بچی کو آزادی مل گئی اور کھیلنے کے لیے ساتھی ڈھونڈنے لگی۔ گاڑی پر آئس کریم بیچنے والا انکل مل گیا، اور جب دونوں ایک دوسرے کو سمجھ گئے تو پھر انکل دوپہر کو روزانہ آنے لگا۔ 2 ماہ اس آئس کریم بیچنے والے کے ساتھ بھاگ کر کچی بستی کی ایک چھوٹی سی کھولی میں آ گئی۔ اس انکل نے دوسرے انکل کو بھی لانا شروع کر دیا، لیکن یہ انکل اس کے لیے بہت اذیت ناک ثابت ہوئے۔ وہ یہ نہ سہ سکی، اور اب وہ اس کھیل سے عاجز آ چکی تھی، لیکن جاتی بھی تو کہاں جاتی اور کس منہ سے جاتی؟ تو اس نے ایک فیصلہ کر لیا۔ کچھ دنوں بعد وہ دوسرے علاقے کے ایک چوک پر بیٹھی بھیک مانگ رہی تھی۔ سوچا تھا کہ اب کوئی کھیلے گا تو نہیں، لیکن یہاں بھی کھیلنے والے انکلز مل گئے۔ پولیس کیا، رکشے والے کیا، سارے انکلز مال مفت دل بحرحم سمجھ کر اس پر ٹوٹ پڑے۔ وہ بیچاری چاروں طرف سے گھری پریشان کہ کیا کرے، کیسے ان بھوکے انکل سے جان چھڑائے۔ یہ سوچتی رہی، آخر اس نے ایک مزار پر پناہ لی کہ یہاں تو نیک انکلز آتے ہیں، یہاں وہ محفوظ رہے گی اور 2 وقت کا کھانا بھی مل جائے گا۔ لیکن یہاں کے نیک انکلز پہلے والے انکل سے بھی زیادہ ظالم نکلے۔ پھر یہاں سے بھاگ کر اللہ کے گھر پناہ لینے پہنچ گئی، لیکن اللہ کے گھر پر چند لوگوں نے قبضہ کیا ہوا تھا، اسے وہاں سے بھی بھگا دیا۔ آخر کار وہ بالکل مایوس ہو گئی اور ٹرین کی پٹڑی پر کھڑی ہو کر آنکھیں بند کر لی۔ ٹرین قریب آتی جا رہی تھی اور وہ یہ کہے جا رہی تھی، ماں کاش تم نے مجھے کسی انکل کی گود میں بیٹھنے نہ دیا ہوتا۔ اپنے بچوں کو گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ کی لازمی پہچان کروائیں، اور کسی کی بھی گود میں بیٹھنے سے منع کریں۔